حضور نے ایک موقع پر حضرت علی سے فرمایا تھا کہ دنیا کا بدبخت ترین انسان کون ہے؟ تو کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمایا کہ حضرت صالح کی اونٹنی کا جو کاٹنے والا تھا وہ بدبخت ترین تھا، اور اب بعد میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تم پر وار کرے گا اور تمہارے سر کے خون سے داڑھی تر ہو جائے گی۔ یہ نبی نے ارشاد۔ دیکھیے یہ ایک روایت پیش کر رہے ہیں، اور اس روایت میں جو ہے محدثین نے اس کو حسن لغیری کا، تو اس روایت میں پیشن گوئی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، کوئی ان پر وار کرے گا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وار کرنے والا کون ہے، پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اور اس پہ حد بھی نافذ کی گئی، قصاص میں اس کو قتل بھی کیا گیا، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن ان صاحب کو دیکھو کہ یہ جو حدیث ہے جو فٹ ہو رہی ہے، جو جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا باقاعدہ گرفتار ہوا، اس کو سزا مل دی گئی، اس پہ ہی فٹ کرنے کے بجائے اس کو لے جا کے کہاں فٹ کرنا چاہتے ہیں، ذرا دیکھیے اس کو۔ فرمایا تھا ظاہر ہے کہ صفین میں جو جنگ کرنے والے تھے وہ علی کے قاتل تھے، ان کی ساری دوڑ دھوپ یہ تھی۔ سنا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ صفین میں جو جنگ کرنے والے تھے وہ علی کے قاتل تھے۔ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے بندے تھوڑا سا پڑھ لو تاریخ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کا کوئی فرد نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ عبد الرحمن جس شخص نے قتل کیا تھا وہ خود صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، وہ انہی کے گروہ کا تھا، قاتل انہی کی جماعت کا تھا، اور آپ پتہ نہیں کون سی منطق لے کر آئے ہیں کہ اس کو لے جا رہے ہیں اہل شام کی طرف اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور حدیث کو وہاں لے جا کے فٹ کر رہے ہیں، صفین کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔ صفین کا حوالہ دے رہے ہیں، صفین میں کس کو؟ اہل شام کو، جبکہ جس بندے نے قتل کیا ہے وہ بدنصیب، وہ بدبخت خود جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ان کا حمایتی تھا، لیکن بعد میں وہ خارجی بن گیا اور اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ تو اس شخص کا نام لینے کے بجائے جو اصل قاتل ہے، یہ عجیب بات ہے، ان لوگوں کا پتہ نہیں، یہ جتنا بھی رافضی ٹولہ ہے اس کو پورا دن کے اجالے میں، سورج کے اجالے میں اس کو نظر نہیں آتا کہ قاتل کون ہے۔ قاتل مینشن ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ شخص قاتل ہے، اس کو سزا بھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی کسی اور کو قاتل بنا کے لا کے یہاں پہ پیش کری۔ یہ رافضیت کی دنیا ہے۔ بتائیے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، قاتل معلوم ہے کون ہے، اور اس کا الزام صحابہ کرام پہ معاذ اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، قاتل معلوم ہے، الزام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اسی طرح سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، یہ جتنی بھی شہادتیں ہو رہی سب کا الزام لے جا کے بنوائیے پہ ڈال دو آپ۔ جبکہ جو قاتلین ہیں وہ خود وہ لوگ ہیں جو حمایت کا دم بھرتے تھے، جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، ساتھی کا دعویٰ کیا کہ انہی لوگوں نے قتل کیا، اور آپ اہل شام کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں کہ علی کو قتل کر دے، حسن کو قتل کر دے، حسین کو قتل کر دے، وہ ہاتھ نہیں لگے تو بڑے بڑے بدری صحابہ کو، حدیبی صحابہ کو شہید کیا گیا، زمین کو۔ دیکھو وہ ہاتھ نہیں لگے تو کس کو شہید کیا گیا؟ حدیث کیا پڑھا تھا انہوں نے شروع میں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل ہوگا وہ بدبخت ہوگا، وہ حدیث پیش کر کے، یعنی قاتل علی رضی اللہ عنہ سے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے قاتل سے نفرت دلائی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پھر وہ حدیث مینشن کر کے آپ کو لانا چاہیے تھا نا سامنے جو اصل جو قاتل ہے، آپ وہ حدیث پڑھ کے پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں اہل شام پہ اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب اللہ اس کو ہدایت دے، یعنی حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ قتل کرنا چاہتے تھے، یہ شخص کہنا چاہتا ہے کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے، اس لیے حدیث ان پہ فٹ ہوگی۔ جو بندہ قتل کیا، قتل کرنا چاہتا تھا، قتل کیا، کامیاب ہوا قتل میں، بعد میں پکڑا گیا، مارا گیا، اس پہ حدیث نہیں فٹ ہوگی، یہ حدیث لاؤ گے آپ معاویہ پہ فٹ کرو گے۔ اب اس کے بعد کہنے کہ نہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں کام نہیں۔ اہل صفین میں سے، معاویہ اہل شام میں سے کسی بھی صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अमर हो, जितने भी साहब हैं, किसी साहबी का ये इरादा नहीं था, किसी की नीयत नहीं थी कि हम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल करें, माज़अल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अच्छा, ये इन्होंने ये भी क्या कहा कि यो हुदैबी साहबे, बड़े बड़े साहबा को कत्ल कर दिया, यानी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को तो कत्ल नहीं कर पाए, लेकिन बड़े बड़े साहबा को कत्ल कर दिया। यानी ये बताना ही चाहते हैं कि सहाबा की बहुत बड़ी तादाद, हुदैबी सहाबा या बदरी सहाबा, बड़े बड़े सहाबा इसमें मौजूद हैं। हालांकि ताबईन का ये बयान है कि दोनों जंगों में मिला के, जंग जमल और सिफीन, दोनों में मिला के भी जितने सहाबा शरीक थे उनकी तादाद 30 तक नहीं पहुंचती है। यानी ये सिफीन में दोनों फरीक के सहाबा आप मिलाएं, जो अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ थे और जो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के साथ थे, दोनों तरफ के सहाबा को मिलाने के बाद भी तादाद 20 तक नहीं पहुंचती है, 30 तक नहीं पहुंचती है, उससे अंदर ही रहती है। और ये इस अंदाज से बयान करें, ऐसा लग रहा है कि अहले शाम ने सारे सहाबा कराम को कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, जो भी हुदैबी सहाबा को। भाई अली रजी अल्लाह अन्हु के गिरोह में आप मुश्किल से जो सीनियर सहाबा हैं, बड़े सहाबा हैं, बदरी या हुदैबी, 3 से ज्यादा आप नाम नहीं ला सकते। एक खुद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु, और तीसरे सहल रजी अल्लाह अन्हु। इन 3 के अलावा हमें तो नहीं मालूम है कि और कोई सीनियर बड़े सहाबी उसमें शरीक रहे। हाँ, हसन रजी अल्लाह अन्हु है, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु है, ये दूसरे सहाबा हैं, लेकिन वो जो किबार सहाबा हैं, बड़े बड़े सहाबा हैं, उसमें से 3 के अलावा बाकी किसी का नाम रिवायतों में नहीं मिलता है। लेकिन ये इस अंदाज से पेश करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद, सीनियर सहाबा की बड़ी तादाद उसमें जो है शामिल थी। ऐसा हरगिज नहीं है। आगे देखते हैं। खून से रंगीन कर दिया गया और बुजुर्ग ताबीन को, अजिल्ले ताबीन को, रब्बानी ताबीन को बेदर्द कत्ल किया गया। और मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि मैंने एक बयान में सुना कि इज्तिहादी खता थी। अब ये हदीस पढ़ा इन्होंने शुरू में, और फिर अहले शाम पर सब जाके पलट दिया कि उन्होंने कत्ल किया, ये किया, वो किया। हालांकि कोई सबूत नहीं, कोई हवाला नहीं, कोई दलील नहीं, बस जैसे जो मुहर्रम के जाकिर लोग होते हैं, स्टेज पे बैठ के जो मुंह में आता बोलते चले जाते हैं, ऐसे इनका मसला है कि इन्होंने जो है कैमरा चालू कर लिया है, सामने बैठ गए हैं और बोलते चले गए, कोई जो है हवाला नहीं, कोई दलील नहीं। अब आगे देखिए क्या कहने जा रहे हैं, बड़ी ही अजीब गरीब बात है, सुने आप आगे क्या कहना चाहते हैं। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ओहद के सिलसिले के मशवरे में जो सहाबा शरीक थे मस्जिद नबवी में, एक देखिए असल में कुछ लोगों ने कहा है कि सिफीन में मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और अली रजी अल्लाह अन्हु दोनों के बीच में जो इख्तिलाफ हुआ, इसमें अली रजी अल्लाह अन्हु हक पर थे और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को इज्तिहादी खता जो है के शिकार हुए, वो इज्तिहादी जो है गलती पर थे, ये कहना चाहते। यकीनन बहुत सारे अहले इल्म ने बात की है, बात के अहले इल्म ने, लेकिन याद रहे कि शुरू के जो आप देखेंगे जो सलफ थे, सहाबा थे, तो उनके बीच में जो इख्तिलाफ था, आप देख सकते हैं कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने भी उस पर जिक्र किया है, उस पर तबसरा किया है। इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह ने भी अल मुहल्ला में जिक्र किया है, और इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह ने जो सहाबा के जो मौक़िफ़ का जिक्र किया है, उसमें यह जिक्र किया है कि कुछ सहाबा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हक पर समझते थे और कुछ सहाबा मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को हक पर समझते थे, और कुछ सहाबा मतलब दोनों से अलग थे। तो ऐसा नहीं है जिस तरह से आप ये कहना चाहते हैं ना कि पहले तो उसको इज्तिहादी खता अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करें और फिर उसको भी काउंटर करने जा रहे हैं हजरत। भाई इज्तिहादी खता को काउंटर करना तो बहुत दूर की बात है, आप सलफ से साबित कीजिए कि सलफ ने मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को इज्तिहादी खता का फैसला कर दिया है। भाई ये कानून है, ये उसूल है कि अल मुज्तहिद कद युख्ती व युसीब, मुज्तहिद से गलती होती है, उससे गलती भी आती है और सही तक भी पहुंचता है। लेकिन सहाबा में अगर इस दोनों तरफ से इज्तिहाद हुआ, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सिफीन में आए हैं, मुआविया आए हैं, इनमें से किसी ने, अली रजी अल्लाह या मुआविया, किसी ने यह नहीं कहा कि हमारे सामने कोई नस है उस बुनियाद पर हम आए, बल्कि सुनन नबी दाऊद की रवायत है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा गया कि आप जो लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कोई नस है, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा इज्तिहाद है,
یہ ہماری رائے ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ خود اپنے اقدام کو اپنی رائے قرار دے رہے ہیں, کوئی نص نہیں بتا رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجتہاد ہے, دونوں طرف اجتہاد ہے. ان دونوں طرف کے اجتہاد میں آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور معاویہ کی اجتہادی خطا تھی؟ یہ پاور, یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات اس میں بہت بہتر ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت میں 2 گروہ ہو جائے گا اور اس میں اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے گا, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرب الی الحق ہے, کوئی شک نہیں. آپ یہ کہیں حدیث کی بنیاد پر, کوئی مسئلہ نہیں کہ اقرب الی الحق ہے. لیکن وہی حدیث جب اقرب الی الحق علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کو بتا رہی ہے تو پھر وہی حدیث سے اشارہ ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق سے قریب ہے. معاویہ بھی حق سے قریب ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب ہے, دونوں قریب ہے, لیکن علی رضی اللہ عنہ بنسبت معاویہ کے اقرب ہے. حدیث کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں محاکمہ کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ان کی ڈائریکٹ بولتے نہیں, ان کی اجتہادی غلطی تھی. یہ اجتہادی غلطی کو حضرت کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں. کاؤنٹر کرنا بہت دور کی بات ہے, اجتہادی غلطی ثابت تو کیجیے. آپ کون ہوتے ہیں اجتہادی غلطی پر ان کو بتانے والے؟ روایتوں میں اقرب الی الحق کہا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اشارہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق کے قریب تھے. اس لیے آپ اس میں محاکمہ مت کیجئے صحابہ کے بیچ میں. آپ کے پاس کہاں سے وحی آئی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کوئی نص ہے آپ کے پاس؟ کوئی قرآن کی آیت ہے آپ کے پاس؟ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ یا اس دور کے لوگوں کا کوئی اجماع ہے آپ کے پاس؟ کوئی وحی آیا آپ کے پاس؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا یہ کہنے کا کہ نہیں وہ ان کی جو ہے اجتہادی خطا کی؟ ہمیں معلوم ہے کہ بعض کے علماء نے کہا ہے, لیکن یہ علماء کا اپنا نظریہ ہے. اس وقت کے لوگوں کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ سب نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ نہیں ہم کو جو ہے غلط مانتے ہیں. نہیں, حدیث جو اشارہ کرتی اس پر آپ ایمان لائیے. ہم بھی ایمان لاتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق سے قریب اور علی رضی اللہ عنہ حق سے اقرب ہیں. اچھا, اب یہ جب ہم قریب اور اقرب کی بات کرتے ہیں نا, تو ایک بندہ جو ہے وہ اچھل اچھل کے کہتا ہے کہ بھئی یہ حق سے قریب ہیں اور یہ اقرب ہیں, تو حق میں کون ہے؟ کہ حق والا کہاں گیا جو مکمل حق ہے؟ تو اس میں دیکھیے ایک تیسرا گروہ بھی تھا صحابہ کا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو اس وقت صحابہ میں علی اور دوسرے جو صحابہ ہیں, یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے سینئر صحابی وہی تھے عشرہ مبشرہ میں سے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ہم جو ہے قتال نہیں کریں گے اور اس میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. اور ان سے جب کوئی پوچھتا تھا, بات کرتا تھا, تو یہ باقاعدہ یہ اور ان کے ساتھ جتنے گروہ تھے اس وقت جو علماء تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے بھی اہل علم تھے, اور حتیٰ کہ اہل بیت میں سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کا یہی موقف تھا کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے. اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا تو یہ باقاعدہ حدیثیں پیش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رہنمائی کی, یہی ہدایت دی ہے کہ ایسے فتنے رونما ہوں گے تو اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لینا. یہ وہ صحابہ ہیں جو براہ راست حدیث پیش کر کے اپنے موقف پر اس سے استدلال کرتے تھے. ان صحابہ کے برعکس چاہے وہ علی ہو یا معاویہ رضی اللہ عنہما, ان دونوں میں سے کسی نے حدیث نہیں پیش کی کہ ہمیں لڑنے جا رہے ہیں اور ہمارے حق میں کوئی حدیث ہے. پوچھنے پر بھی انہوں نے کہا یہ ہماری رائے, ہمارا اجتہاد ہے. لیکن وہ جو صحابہ تھے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف رکھنے والے, وہ پوری طرح سے مطمئن تھے. وہ حدیث پر اپنے آپ کو حدیث پر عمل کرنے والا بتلاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی, جو نصیحت تھی, اس پہ چلنے والا بتاتے. اس لیے وہ حق پر ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حق سے اقرب ہے, یہ قریب, وہ کوئی حق پہ رہنے والا نہیں. وہ جو گروہ تھا جو اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا, جو خروجی سے اپنے آپ کو دور رکھا, وہ یقیناً وہ حق پر تھا. حدیثیں انہی کی تائید کرتی ہیں, روایات انہی کی تائید کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو بعد میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوا. بعد میں کبھی انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی اجتہادی غلطی ہوگی, ہم سے کچھ ہو گیا. جبکہ یہ جو معاملہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا معاویہ رضی اللہ عنہ کا, ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہوا, ان دونوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا. کسی نے کوئی جشن نہیں منایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ خود افسوس کر رہے تھے, سب کیا ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے ڈائریکٹ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے کہ وہ غلطی کی, ساری غلطی ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. آپ کو کس نے آ کے بتا دیا کہ وہ غلطی پر تھے؟ حدیث کی روشنی میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ دونوں گروہ حق پر تھا, لیکن
मुआविया रज़ी अल्लाह हक से करीब थे और अली रजी अल्लाह अन्हु हक से अकरब थे। ये जो बाकायदा नस है, हदीस है, उसके मुताबिक आप बात कीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन पूरी गलती उठा के मुआविया रज़ी को एक तरफा आप खताकार बता देंगे कि इज्तिहादी गलती है, और वो भी आप तो इज्तिहादी गलती भी नहीं मान रहे, वो तो दूसरे उलमा कहते हैं कि इज्तिहादी गलती है, लेकिन आपका मामला तो कुछ और ही है। देखिए जो सलफ का मौक़िफ़ है ना कि सहाबा के मुशाजरात में खामोश रहना चाहिए, तो इस खामोशी का तकाजा ये कि आप ये जो मुहाकमा भी नहीं कर सकते कि ये जो है इज्तिहादी गलती है, आप चुप रहिए ना, जबान बंद रखिए। आप देखिए कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके गिरोह के जितने लोग थे, जब ये जंगें खत्म हो गई तो उनसे पूछा जाता था कि आपकी राय किसकी तरफ है, आपकी नजर में कौन गलत है। वल्लाह वो गर्चे अपने मौक़िफ़ को सही समझते थे, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हो चाहे मुआविया हो, इन दोनों में से किसी के बारे में जबान नहीं खोलते थे। साद रजी अल्लाह तआला, सही मुस्लिम की हदीस है ना, साद रजी अल्लाह तआला से अली रज़ी ने पूछा कि आप जो है अली रज़ी पे शक क्यों नहीं करते, पूछा। वो सब का मतलब जो है गाली गलौज नहीं है, आप कौन से इख्तिलाफ क्यों नहीं, उन्होंने कोई लफ्ज नहीं कहा, हालांकि वो उनके साथ नहीं थे, फिर भी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जबान नहीं खोली, उनके फजाइल बयान किए। मुआविया रजी अल्लाह के बारे में भी उन्होंने कोई जबान नहीं खोली कि उनके मौक़िफ़ को गलत कह दिया, नहीं, कि दोनों में से किसी पर कोई राय नहीं दिया, बस अपने आप को अलग थलग रखा। ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में सबसे बेहतरीन मौक़िफ़ है कि जबान बंद रखें, कोई मुहाकमा ना करें। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा तो उन्होंने भी तो यही कहा ना कि अल्लाह ने हमारी तलवारें महफूज कर रखी, मैं अपनी जबान आलूदा नहीं करना चाहता। उन्होंने कोई मुहाकमा नहीं किया, ये इनकी इज्तिहादी गलती, ये हक पर थे, ये गलती पर थे, कुछ नहीं, चुप, खामोश। तो असल जो मुशाजरात सहाबा में असल जो सबसे बेहतरीन मौक़िफ़ है, जबान अपनी बंद रखें, अपनी जबान बंद रखें, वो हक पर, वो इज्तिहादी कुछ भी नहीं, जबान बंद रखें, ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो ये, लेकिन ये साहब, इनका तरीका देखिए, ये मुआविया ये सहाबा और सलफ के तरीके से हटके न सिर्फ ये कि मुहाकमा कर रहे हैं, बल्कि मुहाकमा में मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को इज्तिहादी खता पर भी नहीं मान रहे, बल्कि क्या करें, आप सुनिए क्या करें। 1000 सहाबा थे, वो सब शरीक थे और हुजूर ने उनसे मशवरा किया, और मशवरा जब फाइनल हुआ और उसके बाद आपने फरमाया कि अब ओहद पहाड़ की तरफ चलना है, उसके दामन में हमको मोर्चा बनाना है, तो आप 1000 सहाबा को लेके निकले थे, 1000 सहाबा को लेके निकले थे। हर सीरत निगार यही लिखता है और यही सूरत हाल थी मस्जिद नबवी में, जिन्होंने हुजूर का खुतबा जुमे का सुना था, 7 शव्वाल की तारीख थी, जिन्होंने खुतबा सुना था, जिन्होंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी थी, जो मुसलमान थे और सहाबी शुमार होते थे, उनको लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। और आधे रास्ते पर अब्दुल्लाह इब्न उबई सहाबी ने जो देखिए ये शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाकया बयान कर रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर निकले। उसमें जो अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिक है, ये बेवकूफ आदमी, या बेवकूफ तो नहीं कहूंगा, ये जो है मुतमर्रिद है, सरकश है, ये शख्स उनको ये अब्दुल्लाह बिन उबई को सहाबी मानना है। बताइए, वो जो मुनाफिकीन थे, मुनाफिकीन को सहाबा का टाइटल दे रहा है। आप सोचिए, मुनाफिकीन को सहाबा कह रहा है। अब ये बंदा पता नहीं जो है इसकी अक्ल को क्या हो गया है, ये कि किस तरह के शैतान इस पर गलबा है कि सहाबी, पूरी उम्मत की नजर में सहाबी वो होता है, सहाबी देखिए, सहाबी और मुनाफिक के दोनों एक दूसरे के अपोजिट। एक शख्स जो मुनाफिक है उस पे सहाबी, उसको सहाबी का टाइटल, उसको सहाबी का लक़ब दिया ही नहीं जा सकता, वो सहाबी हो ही नहीं सकता, सहाबी का इतलाक उस पर हो नहीं सकता। सहाबी एक टर्म है, एक इस्तिलाह है, और उसकी एक डिफिनेशन है कि जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में ही वफात हुई, नबी का साथ दिया, देखा नबी की जिंदगी में, बेदारी में, और ईमान की हालत में ही वफात हुई, ये शर्त है सहाबी की। ये शर्त है कि उसकी वफात भी ईमान की हालत में हुई हो। ये जो अहले सुन्नत सहाबा बोलते हैं, सहाबी का की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, इस इस्तिलाह की डेफिनेशन ये है कि ईमान की हालत में मुलाकात हुई, ईमान की हालत में वफात हुई हो। अब ये जो जिन मुनाफिकीन की बात आप कर रहे हैं, उनकी वफात ईमान की हालत में, फिर सहाबी कैसे बोल रहे हैं उनको? फिर वो सहाबी कैसे हो सकते हैं? तो ये शख्स जो है मुनाफिकीन का जिक्र कर रहा है। अभी जो ये बीच में जो बातें हो रही हैं इनकी मुंह से निकल रही है, मुनाफिकीन का तज़किरा कर रहे हैं।
اور منافقین کو کہہ رہے ہو صحابہ، منافقین صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی جا کے کھڑا ہوگا وہ صحابی ہو جائے گا. یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے، یہ صحابی کی تعریف ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ کوئی بھی جا کے بیٹھ گیا وہ صحابی ہو گیا. اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. بانی نفاق تھا، سردار نفاق تھا، اس نے کہا کہ ہم نہیں رہیں گے، تو اس نے اجتہاد ہی کیا تھا. دیکھیں یہ اجتہاد کیا تھا. آپ سوچیں عبداللہ بن ابی منافق نے جو روگردانی کی، جو سرکشی کی، اس کی سرکشی کو یہ شخص اجتہاد کہہ رہا ہے. آپ سنیے آگے بھی سن لیتے تھوڑا سا. اس کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو اجتہاد کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس چلیں. تو 300 صحابہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نبی سے بغاوت کر کے دغا. دیکھو صحابہ نبی سے بغاوت کر دیے، دغا کر دیے. صحابہ بول رہا ہے یہ شخص، یہ صحابہ بول رہا ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا کرنے والے صحابہ، یہ کس نے تم کو سکھا دیا؟ وہ منافق صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کا جو یہ طرز عمل ہے، ان کا جو تمرد ہے، ان کا جو نفاق ہے، یہ شخص اس کو اجتہاد بول رہا ہے. آپ سوچیں کیا گیا، زمین کو خون سے رنگین کر دیا گیا، اور بزرگ تابعین کو، اجلہ تابعین کو رب ایک منٹ آگے پیچھے ہو گئے تھے اور صحابی شمار ہوتے تھے، ان کو لے گے. تو اس نے اجتہاد ہی کیا تھا. اس کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو اجتہاد کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس چلیں. تو 300 صحابہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نبی سے بغاوت کر کے، دغا کر کے، غداری کر کے واپس ہوئے. تو اب ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے، ان کا اجتہاد تھا، اجتہادی خطا کی انہوں نے. دیکھا آپ نے، یہ شخص جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اہل سنت کے اہل علم نے، حالانکہ اس میں بہت سارے اہل علم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے. ہم ان کے اس موقف کی بھی قدر کرتے ہیں، اس پہ کوئی لان تان نہیں کرتے کہ انہوں نے، حالانکہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے. لیکن وہ بات اگر کسی نے کہی بھی ہے تو بہرحال اہل علم کی ایک رائے ہے. اب یہ شخص اس رائے پر بھی نہیں ہے جو کہ اہل سنت کی، اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد کی وہ رائے، اس پر بھی یہ شخص نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور مثال کسی مسلمان کی غلطی سے نہیں، بلکہ وہ تو منافق کی غلطی سے تمثیل دے رہا ہے شخص، وہاں جا کے ملا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی اس نے بھی تو جو ہے اجتہاد کیا تھا. اب بتائیے یہ اجتہاد کے بارے میں دو چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہ شخص جو ہے یہ بات کر رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ منافق، کافر، یعنی یہ سب کوئی بھی فیصلہ لے، کوئی بھی کام لے، اس کو اجتہاد کہیں گے. اجتہاد کے لیے مجتہد کے لیے شرط ہے نا کہ مجتہد کون ہوگا؟ کافر بھی مجتہد ہوگا، منافق بھی مجتہد ہوگا. بھئی درجہ اجتہاد ایک بہت بڑا منصب ہے، اس منصب کے لیے شروط ہیں، اس کے قواعد ہے. بھئی یہ خود یہ شخص جو ہے حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ابھی تو جو ہے اس کا معاملہ خراب ہو گیا. اب تو یہ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ حنفی ہے، تو رافضی ہے. لیکن پہلے شخص اسی طبقے سے تھا، اور آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جو تعداد ہے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی تقلید کرنے والی، ان میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اجتہاد ختم ہو چکا، نہیں آج کوئی مجتہد ہے ہی نہیں. بلکہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پہ ہم کسی مجتہد کو جانتے ہی نہیں. کیوں؟ اصل میں اجتہاد کی اتنی کڑی شرطیں ہیں اور اس کے جو ضابطے، اصول و ضوابط ہیں کہ اجتہاد کے لیے کسی کو مجتہد کے مقام پر ماننے کے لیے اس کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیسا علم ہونا چاہیے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، میں اس کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے اجتہاد کی. آپ بتائیں کہ یہ منافق کو مجتہد کہہ رہا ہے، اس کے اندر اجتہاد کی وہ سارے شروط پائے جاتے ہیں؟ اس نے پڑھا اس کی شخصیت وہ کون ہے؟ وہ مجتہد ہے. اور سب سے بڑی بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، جب اوپن ہو گیا اس کا پورا معاملہ کہ یہ شخص منافق ہے، تو جس پر نفاق کی مہر لگ گئی اور جو پوری طرح سے کھلم کھلا جس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ شخص منافق ہے، صحابہ کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ شخص منافق ہے، اور
پورے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ سب منافق ہے، اس کے باوجود بھی اس کو مجتہد کہنا، یہ کتنا بڑا پاگل، اس کو پاگل پن کہیں یا گمراہی کہیں، ضلالت کہیں۔ اور دوسری بات، تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ منافق ہے، منافق کیسے مجتہد ہو جائے گا جی؟ یار منافق تو جانے دیجیے، مسلمان بھی بلکہ عالم بھی اگر اس شرائط پر، اس معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے، اس کو بھی مجتہد نہیں کہیں گے، اور تم ایک منافق کو لاؤ مجتہد بنانے کے لیے، تو استغفر اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتہاد کے بارے میں ساری کتابیں آپ پڑھ لیجئے، سارے فقہ کے دفاتر چھان ماریے، آپ کو ایک رول ملے گا، اصول ملے گا، کیا؟ لا اجتہاد مع النص، نص کی موجودگی میں کوئی اجتہاد نہیں ہے۔ اب اس کی طرح سے اگر کوئی بات کرے تو بتائیے کہ وہ ابلیس بھی مجتہد تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو میں آدم سے بہتر ہوں علیہ السلام، وہ مٹی سے بنائے گئے، میں آگ سے بنایا گیا، میں کیوں سجدہ کروں گا؟ تو حضرت آپ کے اصول سے تو پتا چلتا ہے کہ وہ بھی مجتہد تھا، ابلیس بھی، اس نے بھی اجتہاد کیا تھا۔ اچھا، یہ شخص نے کہا بھی ہے ابلیس کو، مثال بھی دیا ہے کہ وہ بھی اجتہاد تھا، تم بتانے کیا اس کو مجتہد مانتے ہو؟ کیا ابلیس مجتہد تھا؟ ان کو تو اس کو تو عبداللہ بن ابی کو تم نے صحابی بول لیا، کیا ابلیس کیا تھا؟ ابلیس کو بھی صحابی بولو گے، مجتہد بولو گے اس کو؟ تو نص کی موجودگی میں، اللہ اس کے رسول کے صریح حکم کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول باحیات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی موجودگی میں کوئی جو ہے روگردانی کرتا ہے، اس کو اجتہاد کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جانا اور آپ کی موجودگی میں وہ اجتہاد ہے، وہ اجتہاد نہیں ہو سکتا، وہ بالکل اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ لا اجتہاد مع النص، تو آج کے دور میں یہ رسول عہد رسالت تو جانے دیجیے، آج کے دور میں بھی یہ متفق علیہ قاعدہ ہے، لا اجتہاد مع النص، نص کی موجودگی میں اللہ کے نبی موجود ہے، نص بھی موجود ہے، صاحب نص بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کا فرمان موجود ہے، پھر بھی اگر کوئی روگردانی کرتا ہے وہ کیسے مجتہد ہو جائے گا؟ اس کا کیسے اجتہاد ہوگا؟ اس کے سامنے نبی موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، یہ کون سا اجتہاد ہے؟ لیکن ادھر صفین میں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور نہ اس حوالے سے ان کے پاس، یعنی جو صفین میں آئے ان میں سے کسی کے پاس کوئی نص نہیں، کسی کے علم میں کوئی نص نہیں، کسی کے علم میں کوئی نص نہیں ہے۔ نص ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ان کے علم میں ہوتی یا ان کے فہم میں ہوتی، وہ اختلاف کر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے سامنے اگر انہوں نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہے ایک دوسرے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو نص ان کے پاس نہیں ہے یا اس کا فہم جو ہے، فہم میں ان کا اختلاف ہوا ہے۔ لیکن نص سے صحیح بہت واضح ہو، اوپن ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسے جو ہے نہیں، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام اس پہ عمل نہ کرے، اس کو نہ مانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اور اجتہادی خطا کر کے وہ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو بہرحال اگر نصوص، قطعی نصوص کے موجود ہوتے ہوئے بھی اجتہاد کی کسی کو، قطعی نصوص کی موجودگی میں بھی اجتہاد کی، خود یہ شخص کہہ رہا ہے قطعی نصوص کی موجودگی میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، تو قطعی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کے فرمان کی موجودگی میں منافقین کو مجتہد کیسے بول رہا ہے؟ رہا مسئلہ اہل صفین کا، تو اہل صفین میں بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نص پیش کی یا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی نص پیش کی، ان سے سوالات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارا اجتہاد، انہوں نے خود کہا ہمارا اجتہاد ہے۔ یہ شخص کہنا چاہتا ہے کہ نص سے سری، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نص سے سری ہے جنگ صفین میں، کیونکہ پورا مسئلہ لڑائی ہی سے جوڑ کے، خلافت کا مسئلہ نہیں شروع کرے، اس نے شروعات کی ہے لڑائی سے، قتل والی حدیث پیش کی ہے، سارا معاملہ صفین کا ہے۔ باقی جہاں جو ہے خلافت کا مسئلہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خلیفہ ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی جہاں تک خلافت پہ نص کی بات ہے تو دیکھیے تینوں خلفاء میں سے کسی کے تعلق سے بھی کوئی نص سے سری نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے، لیکن کوئی ایسا اللہ کے رسول نے نام لکھ کے نہیں گیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنیں گے، پھر یہ بنیں گے، پھر یہ جو ہے صحابہ کرام کا اتفاق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے موجود ہیں۔ نص سے سری تو خلافت کے تعلق سے بھی نہیں ہے، کسی بھی خلیفہ کے تعلق سے، اس لیے وہ ساری حدیثیں جس میں یہ آتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بتا کے گئے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ان کو بنانا ہے، جہاں ایک دم صراحت، اشارہ نہیں، اشارے والی حدیث تو صحیح ہیں لیکن پوری صراحت والی جو حدیثیں ہیں اہل علم اس کی جب تضعیف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ضعیف ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صراحتاً ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو خلافت کا معاملہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خلیفہ ہیں، اور جب امت نے بیعت کر لیا، مان لیا، تو خلیفہ ہیں۔ لیکن یہ جو جنگ صفین میں آنے کا معاملہ ہے، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی نص نہیں ہے۔ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اجتہادی خطا ان کو نہیں ماننے، کہہ رہے ہیں اگر ان کو آپ غلط بھی مان رہے ہیں تو کم سے کم اجتہادی خطا تو ماننا چاہیے جو اہل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے۔ لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ادھر نص سے صریح ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال آگے انہوں نے اسی چیز کو اور کھینچ کے بیان کیا ہے، اسے لمبا کر کے بیان کیا ہے، اس لیے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ان کی ویڈیو لمبی ہے لیکن یہی اتنی سی بات تھی جس کو مجھے آپ کے سامنے واضح کرنا تھا، باقی گھوم پھر کے آگے وہی باتیں کنٹینیو کر رہے ہیں۔